میں ہوں نمائندہ SNN ممتاز. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں MKM کی رہنما رکن سندھ اسمبلی ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ. ہم ان سے سندھ اسمبلی میں ہونے والی قانون سازی اور صوبہ سندھ سمیت کراچی کے مسائل پر بات چیت کریں گے. دیکھیے، سندھ اسمبلی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سندھ اسمبلی تو نام کی ایک اسمبلی ہے جس میں کوئی بھی کام نہیں ہو رہا. یہ چیز اگر ہم دیکھیں، اگر ہم عوام الناس کی بات کریں تو عوام الناس کے لیے کیا کام ہو رہا ہے. لیجسلیشن جو ہے سندھ اسمبلی کی اگر ہم بات کریں تو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو لیجسلیشن ہے وہ سندھ اسمبلی میں ہوئی ہے، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا نا. اس میں چاہے خواتین کے لیے کام ہو، چاہے کسی بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہو، چاہے فائنانس کی چیزیں ہوں، کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں ہے جس میں قانون سازی نہ ہوئی ہو، لیکن امپلیمنٹیشن کہیں بھی نہیں ہو رہا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ایک بل پاس ہوا کہ جتنی بھی خواتین ہیں جو کہ کام کرتی ہیں ان کے تمام اداروں میں ڈے کیئر سینٹرز ہونے چاہیے. آج آپ دیکھیے سندھ میں کتنے ایسے ادارے ہیں جہاں ڈے کیئر سینٹرز ہیں. سب سے پہلے آپ سندھ اسمبلی میں دیکھ لیجیے، کوئی ڈے کیئر سینٹر نہیں ہے. ہم نے 12 دفعہ یہ بات کی، ہم نے منسٹر صاحبہ سے یہ بات کی کہ کہیں نہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں، لیکن آپ سندھ اسمبلی میں تو امپلیمنٹ کریں جہاں سے یہ بل پاس ہوا ہے. لیکن نہیں، اصل میں ول نہیں ہے، کام کرنے کی ول ہی نہیں ہے. لیکن دا مومنٹ ہم اسمبلیوں کے اندر قدم رکھتے ہیں تو وہ عوام کو بھول جاتے ہیں. چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو، چاہے ان کی صحت کا مسئلہ ہو، چاہے ان کی نوکریوں کا مسئلے ہوں، کسی مسئلے پہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے. ہاں، اگر میں اپنی پارٹی کی بات کریں متحدہ قومی موومنٹ کی، تو ہم تو آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اپوزیشن میں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کام کو امپلیمنٹ کرنا تو سندھ گورنمنٹ کا کام ہے نا. تو سندھ گورنمنٹ تو یہاں کوئی کام نہیں کر رہی. ان کے اپنے جو ہے لوگ لگے ہوئے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں، اور وہ ان کو خوش کر رہے ہیں. دیٹس اٹ. دوسری اپوزیشن جماعتیں جو سندھ اسمبلی میں آپ کے ساتھ جماعت اسلامی ہے، GD ہے، وہ آپ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیے، جماعت اسلامی کے تو ایک ہی شخص موجود ہیں، اور جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیں تو کہتے تو وہ ضرور ہیں، لیکن جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتے. PTI کی کیا بات کریں، PTI تو ابھی خود ہی کنفیوژن کے شکار ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، کیا ان کی سیاسی سٹینڈنگ ہے. تو تنہا MKM جو ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. کینال کا مسئلہ اٹھایا ہوا، جبکہ پیپلز پارٹی تو خود حکومت کا حصہ ہے. سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آج اس وقت سندھ میں سب سے زیادہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا ہوا ہے. دوسری چیز جو سب سے زیادہ یہاں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں ہے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں ہے. دیکھیے، تمام آپ جب دنیا میں جب مسلم ممالک کا جو ہے کمپیریزن کرتے ہیں وتھ پاکستان، تو وہاں دیکھیے کہ رمضانوں میں وہ خاص پیکیجز اناؤنس کر دیتے ہیں کہ سیل لگا دیتے ہیں، کپڑوں پہ سیل لگا دیتے ہیں، کھانے پہ سیل لگا دیتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ جو روزے دار ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت میں گزاریں. اب ہمارے ہاں تو یہ الٹی گنگا بہتی ہے، ہمارے ہاں مہنگائی ہو جائے گی. تو ہم تو اس طرح کے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن جہاں مسلمان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات ہے تو وہ اس میں کوئی بھی جو ہے وہ پیش نہیں ہے، وہ کوئی بھی اپنا کردار نہیں ادا کر رہا. عوامی ایشوز پہ آپ لوگ ان سے میٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ تحریک انصاف والے ہیں، جماعت اسلامی جو اور ساتھ ہیں، تاکہ ایک مضبوط طاقت بنے سندھ اسمبلی میں آپ لوگوں کی. سندھ اسمبلی میں جو ہے پروٹیسٹ کیا ہے ہم نے. جو بلز انہوں نے کیے، یہ جو ابھی VC کا جو بل آیا تھا اس پہ ہم نے بھرپور طریقے سے جو ہے ریئیکٹ کیا ہے، اور ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا ہے کہ جو VC آپ جو ہیں اس کو جو جس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس کو VC کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو یہ تو آپ نے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ بنانا شروع کر دیا ہے، اور اس طرح سے چیزیں نہیں چلتی. آپ نے بائی ڈیزائن تمام شعبوں کو خراب کر دیا. سب سے پہلے تو آپ نے ایجوکیشن سسٹم کو خراب کیا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کا ایجوکیشن سسٹم میں کوئی فلا تھا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے چیٹنگ کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ چیٹنگ کرنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ ٹیچرز کیوں نہیں ٹھیک طریقے سے ان کو پڑھا رہے؟ اسکولوں میں تو ٹیچرز پڑھاتے نہیں ہیں، اور وہی ٹیچرز وہی شخص اگر اس کو آپ ٹیوشن سینٹر پہ دیکھیں تو اس کی تو شخصیت ہی فرق ہوتی ہے، اور وہ اتنا اچھا پڑھا رہا ہوتا ہے. تو
اسکول جو ہیں وہ فیل ہیں، بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے، اس کے بعد بچے اگر چیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ اس میکینزم کو ٹھیک کریں، نہ کہ آپ بچوں کے ایک ایگزام کے اوپر ایک اور ایگزام رکھیں اور اس کے اوپر ایک اور ایگزام رکھیں. اور سب سے بڑی جو تکلیف دہ بات ہے، ہم نہیں ڈیوائڈ کرنا چاہتے سندھ کو، لیکن ڈویژن ہو جاتی ہے. وفاق میں آپ کی اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، سندھ میں آپ کے ساتھ بالکل الگ ہے معاملات. پھر آپ کے کیسے، آپ کیونکہ اس میں بھی نہیں ہے، بلدیات میں بھی آپ نہیں ہے، اور ساتھ میں مطلب آپ کے سندھ حکومت بھی الگ بنی ہوئی ہے پیپلز پارٹی والوں کی ہے، تو کیسے آپ کے مسائل حل ہوتے ہوں گے، اور پیپلز پارٹی والے کتنا تعاون کر رہے ہیں آپ سے؟ جب آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی میں جو اس کا سب سے اہم پلر ہوتا ہے دیٹ از لوکل گورنمنٹ سسٹم. ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوگا تو آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے. لیکن اور جب یہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم کے جب یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے تو ہاں ایم کیو ایم نے 12 دفعہ کہا تھا کہ پہلے اس سسٹم کو ہم ٹھیک کر لیں، کیونکہ اس یہ جو بنا ہوا ہے ہمارے پاس ایکٹ لوکل گورنمنٹ کا، اس کے مطابق تو کوئی بھی گورنمنٹ کا آئے گا، کوئی بھی کسی کی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک پیرالائز قسم کا سسٹم ہے. لیکن اس میں نہ پیپلز پارٹی نے اس چیز کو مانا، نہ جماعت اسلامی نے بات مانی، اور ہم نے آخری ٹائم تک، لیکن پھر آخر میں ہمارے پاس ایک یہی تھا کہ ہم نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا. پیپلز پارٹی کے رہنما اور اراکین اسمبلی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے، اور سب کا یہ دعویٰ ہے، اور صوبائی وزراء بھی، کہ ہیلتھ اور تعلیم کے شعبے میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بہت کام کیا ہے. تو آپ کو کچھ کام نظر آ رہا ہے ان کی کارکردگی؟ آپ کو کہیں فیسیلیٹیشن نظر آئی ہے؟ کوئی نظر آیا کہ کچھ NICVD کے علاوہ کچھ اور کام ہوا ہے؟ دیکھیے JPMC کی میں اگر بات کروں تو JPMC میں آپ چلے جائیں چلڈرن وارڈ میں، اور وہاں کے جو ICU یونٹ ہے وہاں جا کے دیکھیے کہ ایک اس پہ وینٹیلیٹر پہ 4 5 بچے لیٹے ہوئے ہیں. ابھی آپ چلیے اور جا کے دیکھ لیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمارے کوئی برن سینٹر نہیں ہے. حیدرآباد سے لوگ یہاں آتے ہیں، راستے میں دم توڑ جاتے ہیں. ایک شہر سے دوسرے شہر میں لوگ آ جاتے ہیں، پولیو کے ڈراپس نہیں پیتے، فیک مارکنگ کر لیتے ہیں. اب فیک مارکنگ جو کر رہا ہے تو وہ کوئی پیسے لے کے کر رہا ہے نا. تو ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے دیٹ از کرپشن. مختلف قائمہ کمیٹیوں کے رکن بھی ہیں آپ، تو آپ کیا فرق محسوس کریں گے قومی اور سندھ کی صوبائی اسمبلی میں؟ قومی اسمبلی میں مجھے لگتا ہے کہ سنجیدگی تھوڑی زیادہ ہے، لیکن ابھی اس دور میں تو وہ بھی مجھے نہیں دکھ رہی. ہماری جب ہم تھے اسمبلی میں تو بالکل تھوڑی سنجیدگی زیادہ تھی، اور جو سندھ اسمبلی میں سنجیدگی کا لیول تھوڑا سا کم ہے. اس میں رولز آف پاورز کو بہت سارے ایسے ہیں جن کو چینج ہونے کی ضرورت ہے، جس سے ان کی پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم سوال کی ہی بات کر لیتے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں ایک سوال پہ جو موور ہے وہ 3 ضمنی کوشچن کرتا ہے، پھر اسمبلی میں سے جو ممبرز ہیں وہ کوشچن کرتے ہیں، تو وہ 3 سے 4 سوال اس دن جو ہے کوشچن آور میں بھگتائے جاتے ہیں، جس میں ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سندھ اسمبلی. جب ہم نیشنل اسمبلی کی بات کرتے ہیں تو 10 12 22 کوشچنز جو ہیں وہ بھگتا لیتے ہیں. تو اس میں رولز آف پروسیجرز کو چینج کرنا پڑے گا. ہم نے لکھا بھی ہے، میں نے اس میں اپلیکیشن بھی دی ہے اسپیکر صاحب کو، اور یہ پروسیس میں ہے یہ چیزیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ جب جاتے ہیں اسمبلی میں تو اس پہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، عام لوگوں کی جیبوں سے نکل رہے ہیں، ان کے ٹیکس، عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اور اس کو ہمیں بہتر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اب MQM پہلے والی MQM نہیں رہی کیا؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مخالفین کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے یا حقیقت بھی ہے اس میں کچھ؟ اصل میں لوگوں کو شاید وہ عادت پڑ گئی ہے کہ ان کو ایک کال پہ پورا شہر بند کریں. اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک پیس کی طرف جائیں، ہم نے MQM کو ٹرانسفارم کیا ہے. MQM ٹوٹی اور پھر جڑی ہے، اور اس تمام ٹوٹنے اور جڑنے کے جو یہ ایک پروسیس رہا ہے، اس میں ہم نے اپنی احتساب کیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جو چیزیں بہتر ہیں عوام کے لیے، جو بہتر ہیں ہماری قوم کے لیے، جو بہتر ہیں ان کو ہم نے آپٹ کیا ہے، اور جو چیزیں ہماری قوم کے لیے ٹھیک نہیں تھیں ان چیزوں کو ہم نے
ختم کر دیا, ڈیلیٹ کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایم کیو ایم جیسے جو کام ایم کیو ایم نے کیا ہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی. اور جہاں رہا سوال گروپنگ کا, تو گروپنگ کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں گروپنگ نہیں ہے؟ لائک مائنڈیڈ لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, ان کا ایک اپنا گروپ بنتا ہے. لیکن ایم کیو ایم میں آج بھی گروپنگ نہیں ہے, یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتی ہوں. آج بھی ہم اسی طرح سے رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم نے خالد مقبول صدیقی بھائی کو چیئرمین بنایا, آج بھی ہم ان کو اسی رسپیکٹ سے دیکھتے ہیں. ہمارے جو رابطہ کمیٹی ہے اسی کو اس طرح سے رسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی یہ شخص یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم میں وہ دم خم نہیں رہا یا ایم کیو ایم پہلی جیسی نہیں رہی, تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. ان کو تو ایم کیو ایم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. ہم نے کتنا کچھ کیا, ہم نے کتنا کچھ کھو دیا, کتنا کچھ کیا, تو اس سے زیادہ مطلب ہمارا ہی کام ہے کہ ہم قربانیاں دیتے رہے ہیں. ایک آفاق احمد کے آج کل کافی بیانات چل رہے ہیں اور کافی کہا بھی جا رہا ہے کہ آپ قریب آ رہے ہیں آفاق احمد کے, تو کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے دوبارہ سے دوستی ہو جائے گی اور وہ کچھ ان کے ساتھ مل کر کام کریں آپ لوگ؟ دیکھیے, جب ہمارا مرجر ہو رہا تھا تو اس میں ہم نے آفاق صاحب سے بھی یہ بات کی تھی کہ سب لوگ اس ملک اور اس قوم کی خاطر اکٹھے ہو جائیں. 12 دفعہ ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی, ان کو کہا تھا, بٹ ہی واز ناٹ ریڈی ٹو کم. ہم پی ایس پی میں تھے, ہم لوگ واپس چلے گئے. فاروق بھائی وہ واپس آ گئے. آفاق بھائی کو ہم نے کہا تھا بٹ وہ نہیں آئے. لیکن اب اگر وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں تو بڑی عجیب لگ رہا ہے. لیکن اگر وہ بیان دے رہے ہیں اور اگر وہ سمجھ رہے ہیں تو ہی از مور دین ویلکم. آئیں, بالکل آئیں اور ایم کیو ایم کے جھنڈے مل کے کام کریں. دیکھیے, ہمارے بچے ہیں, ہماری قوم ہے, تو آج ہم اگر کسی وجہ سے ہم الگ ہو گئے تھے تو اکٹھے ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں. اندرون سندھ صرف ایک ہی جماعت ہے, پیپلز پارٹی, اور اب تو بلکہ شہر میں بھی کراچی کا میئر بھی اب پیپلز پارٹی کا ہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ون پارٹی ایشو جاری رہے گا کیا؟ یہ انٹیریئر سندھ سے الیکشن جیت کے آتے ہیں, سب کو پتہ ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عوام کو بھی میرے خیال میں اب کھڑا ہونا پڑے گا. اس طرح سے نہیں ہوگا کہ سب کام آپ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے کندھوں پر ڈال دیں اور پھر آپ بریو ذمہ ہو جائیں. عوام کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اچھا, ایک بلدیاتی ملازمین کا ایشوز بھی ہے کہ ان کے پینشنز کے پیسے نہیں مل رہے ہیں, اور بلکہ 10 سال ہو گئے ہیں کہ ان کے واجبات ان کو ادا نہیں کیے جا رہے. تو اور وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں, واٹر بورڈ, بلدیہ, خاص طور سے کراچی کے شہری اداروں کے. تو اس کے لیے ایم کیو ایم کیا کر رہی؟ ہم نے ابھی شاید آپ نے سنی ہوگی, فاروق بھائی نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی تھی اور اس پہ وارننگ دی تھی سندھ حکومت کو کہ اگر یہ واجبات نہیں طے کریں گے تو پھر ہم جو ہے احتجاج کی طرف آئیں گے. اور فاروق بھائی نے بالکل واضح الفاظ میں کہا تھا کہ رمضان گزرنے تھے, رمضان کے بعد, عید کے بعد ہم اپنا ایک لائحہ عمل تیار کریں گے اور بتائیں گے. دیکھیے, پھر یہ بات وہی ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تعصب کی بات کرتے ہیں. اس میں جتنے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ تمام کراچی کے ہیں اور تمام مڈل اینڈ لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں. تو پھر تعصب تو آ رہا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ سندھ گورنمنٹ کہیں نہ کہیں تعصب کر رہی ہے. وہ تعصب چاہے اداروں میں ہو, چاہے وہ اسکولوں میں ہو, وہ ہر جگہ تعصب دکھتا ہے. چاہے آپ سندھ گورنمنٹ, سندھ پبلک سروس کمیشن کے ایگزامس ہوں, تمام چیزیں آپ دیکھ لیجئے. آپ ان کا ایک ریشو نکالیں اور آپ کو نظر آ جائے گا کہ کون سے ڈومیسائل کے لوگ کہاں موجود ہیں اور سندھ کے کراچی کے ڈومیسائل کے لوگ کہاں موجود ہیں. ان کو تو دیوار کے اندر چن دیا گیا ہے بھائی. چلیں, شکریہ میڈم آپ کا بہت بہت کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا SNN کو.